السلام علیکم، میرا نام ہے فائزہ جنت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل FR اسلامک کی۔ آج میں اس ویڈیو میں معاشرے کے ان خاص لوگوں کی بات کروں گی جن کے بغیر ہمارے بہت سارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں۔ میں اور آپ خود دیسی دودھ کی چائے پیتے ہیں اور ہمارے گھر جو غریب مزدور کام کرتا ہے ہم اس کے لیے بازار سے ملک پیک لے آتے ہیں کہ اپنے لیے دیسی دودھ کی چائے صحیح رہے گی اور مزدور کے لیے ملک پیک صحیح رہے گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا مزدور انسان نہیں ہوتا؟ اگر آپ ملک پیک یا ایوری ڈے کی چائے نہیں پی سکتے، آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، آپ کا گلا خراب ہو جاتا ہے، تو وہی ملک پیک کی چائے جب مزدور کو دیتے ہو تو کبھی یہ بھی سوچا کہ وہ بھی میرا ہی مسلمان بھائی ہے، وہ بھی میری طرح کا انسان ہے، لیکن بس فرق یہ ہے کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں اور وہ غریب ہے، تو پھر کیا اس ملک پیک سے اس کا معدہ خراب نہیں ہوتا، اس کا گلا خراب نہیں ہوتا، کیا وہ بیمار نہیں ہوگا؟ کیا ہو جاتا کہ آپ جس دیسی دودھ کی چائے خود پیتے ہو اس میں سے ہی 2 کپ اسے بھی دے دیتے؟ آپ نے اسے اپنی نظروں سے اتنا گرایا ہوا ہے کہ وہ آپ کے گھر کی دیسی دودھ کی چائے بھی نہیں پی سکتا۔ کیا پتا اللہ کے ہاں اس کا مقام بلند ہو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ 5 وقت کے نمازی بھی مزدور کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے کے ساتھ وہی سلوک کرے جیسے وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ باہمی احترام، اخوت اور محبت کا درس دیتی ہے۔ جب ہم کسی مزدور سے بات کرتے ہیں تو اسے جھڑکتے ہیں، بات بات پر اس سے غصہ کرتے ہیں اور بات بات پر اس کی بےزتی کرتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں۔ یہ سب کرنے کے بعد آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب آپ اس کو ایک چھوٹے سے کام کے لیے ڈانٹتے ہیں، اس کی بےزتی کرتے ہیں، تو وہ اپنی بے بسی پر ایک آہ بھرتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے اور اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی بات آپ اسے نرمی اور پیار سے سمجھا دیں تو وہ کتنا خوش ہوگا اور آپ کا کام بھی دل لگا کر کرے گا۔ ہم مسلمان اتنے بے رحم ہو گئے ہیں، اتنے بے درد ہو گئے ہیں کہ کسی مزدور کو مزدوری کرنے کے بعد اسے وقت پر اس کی مزدوری نہیں دیتے۔ اگر دے بھی دیں تو اس میں سے کچھ پیسے کاٹ دیتے ہیں کہ تم نے کام صحیح نہیں کیا، تم نے فلاں صحیح نہیں کیا، تم نے فلاں کام درست نہیں کیا۔ بعض اوقات تو ہم مزدور کے ساتھ پورے مہینے کا ادھار کر دیتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، 1 مہینے کے بعد آپ آ کے اپنے پیسے لے جانا۔ وہ بیچارہ غریب آدمی حالات کا مارا اسی لیے مزدوری کرتا ہے کہ شام کو مجھے جو پیسے ملیں گے اس سے اپنے گھر کا چولہا جلاؤں گا۔ کیا پتا اس کے گھر میں کھانا ہوگا بھی کہ نہیں، کیا پتا اس کے بچے بھوکے ہوں، کیا پتا اس کے بچے بیمار ہوں۔ ہم لوگ اتنے بے رحم ہو گئے ہیں کہ اس کی مزدوری اسے وقت پر نہیں دیتے۔ جب پورا دن وہ کام کرتا ہے اور شام کو آپ اس کی مزدوری دینے سے انکار کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ادھار کر دیتے ہیں تو سوچو کہ وہ کتنا مایوس ہو کر گھر لوٹتا ہوگا۔ آپ نے ادھار کرنا ہے تو کسی بڑے بزنس مین سے کرو، آپ نے ادھار کرنا ہے تو کسی بینک والے سے کرو، آپ نے ادھار کرنا ہی ہے تو کسی ایسے انسان سے کرو جس کی مالی حالت ٹھیک ہو۔ لیکن آپ ادھار کرتے ہو ایک غریب مزدور سے جس کو اپنی مزدوری کا ہی آسرا ہوتا ہے کہ کچھ پیسے مل ہی جائیں تو میں بھی وقت پر کھانا کھا لوں۔ مزدور کے حقوق کے بارے میں کئی احادیث موجود ہیں جن میں سے مزدور کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے، مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ ارشاد ربانی ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کا میں قیامت کے دن دشمن ہوگا۔ ایک وہ جو میرے نام پر عہد کرے اور پھر توڑ دے، دوسرا وہ جو کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھا جائے، اور تیسرا وہ جو کسی مزدور کو کام پہ رکھے اور پھر اس کی پوری مزدوری نہ دے۔
ناظرین، ہم نماز تو پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم کامل مومن نہیں ہیں، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا اور اسپیشل سمجھتے ہیں۔ جب تک ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، ہماری نمازیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اچھے اخلاق کا کامل انسان رات بھر عبادت کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 چیزیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا۔ وہ دینے میں فیاض ہو، لوگوں سے نرم رویہ اختیار کرے اور ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے۔ خدا کا واسطہ انسان کی قدر کرنا سیکھو، یہ دنیا ایک امتحان ہے، یہاں پر کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہ گھر، یہ دولت، یہ گاڑیاں وقتی ہیں، یہ سب کچھ چھوڑ کر ایک دن ہم نے اس عارضی دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ نہیں جائے گا، صرف اپنے نیک اعمال جائیں گے جو ہم نے اس دنیا میں کیے ہوں گے۔ اس اندھیری قبر کے بارے میں سوچو، 1 منٹ کے لیے سوچو، جس میں اکیلا رہنا ہوگا اور اس میں کوئی کام نہیں آئے گا سوائے اپنے نیک اعمال کے۔ اسی پر لوں گی آپ سے اجازت، اس امید کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ اپنے اعمال کا ضرور جائزہ لیں گے، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب، لائک، شیئر اور اچھا سا کمنٹ ضرور کرنا۔ اللہ حافظ۔